لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العظيم. جامعہ ہادہ کے سالانہ مسابقۃ القرآن کریم کی بڑی ہی نیک نتائج بابرکت اور روحانی مجلس میں تشریف فرما رجال علم و کمال، ارباب معرفت، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور ان مہمانان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمت افزائی، ان کے حوصلوں کو مہمیز کرنے کی نیک نیتوں سے تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ رب العزت ہی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس ذات نے کروڑ انسانوں میں سے اپنے دین متین، بالخصوص آج کی اس مجلس کی مناسبت سے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بالخصوص میرے عزیزوں، یہ محض اس کی کرم فرمائی۔ وہ ذات اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے کوئی ہماری آپ کی محتاج نہیں، وہ تو جس سے چاہے اپنے کلام پاک کی حفاظت کروا سکتی ہے۔ کل بھی آپ کی طرح اور عزیزوں کے سامنے ہم نے اپنے اسی خیال کا اظہار کیا تھا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم بالخصوص اس فن کی تاریخ کی اوراق گردانی کریں، اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو جب کبھی قرآن کریم کی قرأت کے ناحیے کو، قرأت سے مراد چاہے تلفظ، ادا کا کمال، ادا میں پائی جانے والی نزاکتیں اور نفاستیں ہوں، یا چاہے وجوہ مختلفہ ہو، یا چاہے اس کا املا اور رسم ہو، بہرحال کسی بھی ناحیے سے کسی بھی زمانے میں جب بھی ضرورت پیش آئی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنے ایسے موفق بندوں کو سارے اسباب ان کی جھولی میں فرما کر اس دنیا میں بھیجا۔ ابھی ہمارے عزیز قرأت ثلاثہ کی تکمیل کر رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے قرأت سبع کی تکمیل کی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں اس فن کی طرف جو اعتنا تھا وہ مثالی اعتنا ہے۔ تفسیر کی درسگاہیں ہوں، حدیث شریف کی درسگاہیں ہوں، فقہ کی ہوں، نحو عربیت کی درسگاہیں ہوں، سینکڑوں معلمین اپنے ان مخصوص فنون کے ساتھ ساتھ قرأت کی بھی تدریس اور تعلیم ان کی درسگاہوں سے جاری تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا، ابھی تو ہم اور آپ 10 ائمہ کو جانتے ہیں، 10 رجال قرأت کو جانتے ہیں، انہی کے نام سے قرأتیں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں۔
اس زمانے میں جیسا کہ ڈاکٹر شوقی زیب نے کتاب السوا کے مقدمے میں لکھا ہے کہ 5,000 رجال قرات کے نام سے قراتیں پڑھی جاتی تھی، اور ایک دور ایسا تھا کہ قراتوں کے باب میں بہت سو نے اپنی آراء، اپنے نظریے، اپنے نحو و صرف کی بنیاد و عربیت کی بنیاد پر بہت سی وہ قراتیں قرآن کریم میں جائز قرار دی تھی، ان کو پڑھنا صحیح قرار دیا تھا جس کا نزول نہیں ہوا تھا، یا جس کی پشت پر تواتر اور صحت روایت نہیں تھی۔ چنانچہ صحیح سقیم کی تمیز ختم ہو رہی تھی، قوی ضعیف کی تمیز ختم ہو رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وقت گزرنے پر بعد کی نسلوں کے پاس قرآن کریم کا کہ وہ قراتیں اور ایسی وجوہ چلی جائے گی جو منزل من اللہ نہیں ہے، لوگوں نے عربیت کی بنیاد پر اس کا جواز بتایا ہے، اور بعد کی نسلیں اس کو قرآن کریم خیال کر کے پڑھتی رہی۔ چنانچہ چھان بین کی ضرورت تھی۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی بنیادی شرعی حیثیت کے تحت اللہ رب العزت نے ایسی اہم ضرورت کے لیے اللہ کے ایک بندے کو توفیق، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو توفیق بخشی، اور وہ کون بندہ تھا؟ وہ کسی قرات کی درسگاہ کا ممتاز طالب علم نہیں تھا، وہ بڑے درجے کے محدث تھے، بڑے درجے کے نحوی تھے، لیکن جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس وقت دین کو اور قرآن کریم کو ہماری ضرورت ہے، لہذا اللہ کے اس بندے نے اپنی پوری طبیعت اور مزاج کے دھارے کو بدلا، اور عربیت اور حدیث شریف کے بجائے انہوں نے قرات کی راہ اپنائی اور مثال قائم کر دی۔ صدیوں تک یہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ انبریکیبل رہا۔ 96 مشائخ کے یہاں جا کر علم قرات انہوں نے حاصل کیا، قریب 100 مشائخ سے، صدیوں تک یہ ریکارڈ رہا۔ پھر امام ابو القاسم حضلی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے اس ریکارڈ کو بریک کیا۔ لیکن یہ امام ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخص تھے، ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز جو قرات، ہم نے ان کے باب میں لکھا کہ اس کو من حیث الفن اپنائیں، آپ کے باب میں ہم نے لکھا کہ آپ اس کو من حیث الفن اپنائیں۔ میرے عزیزوں، یہ مسابقات، ایسی محفلوں کا انعقاد، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا احساس دلانے کے لیے کہ قدرت نے آپ کے حصے میں کئی نعمتیں فرمائی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی نعمتوں کو محسوس، قدرت کی عنایت کردہ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا اپنے احساس کیا اور اس کو کام میں لگایا، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس دنیا میں بھی معزز رہیں گے اور آخرت کی عزت بھی انشاءاللہ آپ کے حصے میں رہے گی۔ یہ جلسے جلوس، یہ مسابقے، یہ اسی کا احساس دلانے کے لیے ہیں اور آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہیں کہ اگر آپ نے مہینے 2 مہینے کی محنت کے نتیجے میں اپنے اکابر سے اتنی عزت پائی کہ لوگ آج آپ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو اپنے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، تو اگر ہم نے ایک طویل عمر تک محنت کی ایسی راہ اپنائی تو پھر قدرت کی طرف سے کیا کیا انعامات اس کے حصے میں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کہ قدرت کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر بے نیازی کے باوجود ہمارا آپ کا اس کے لیے انتخاب فرمایا ہے، تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو سعادت مند خیال کریں، اس کو اپنے لیے شرف خیال کریں اور قدرت کے اس عطیہ کی قدر کریں۔ ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ 100 مشائخ سے 100 درسگاہوں میں جا کے پڑھنا، کتنے بلاد کی کھاد چھانی ہوگی، کتنے معلمین کے در کے چکر لگائے ہوں گے اور کتنی قراتیں پڑھی، پھر
بڑی باریک چھلنی سے اس زمانے میں ساری درسگاہوں میں پڑھائی جانے والی قرأتوں کا وہ جائزہ لیتے ہیں اور بڑے کڑے شرائط کے ساتھ 7 ائمہ کا وہ انتخاب فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے اپنے ایک بندے کا انتخاب فرمایا، بندے نے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی لاج رکھی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو تقریباً 1200 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی دنیا ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب کردہ 7 ائمہ کی قرأتوں ہی کو قرآن کریم کہہ رہے ہیں۔ مزید 3 ضرور ہیں، لیکن آپ کے انتخاب پر امت نے اعتماد کیا، اور اس کے بعد آپ ہی کی انتخاب کردہ 7 قرأتوں کے لیے تصانیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اتنا نہیں، دنیا میں اللہ رب العزت کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ اس دنیا میں آنے کو اپنی آخرت کی کمائی خیال کرتا ہے اور پھر پسینہ بہاتا ہے، تو قدرت اس کے حصے میں پھر کیسی نعمت کرتے ہیں۔ امام ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، عیسیٰ التماری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی وفات کے بعد ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ کہا ہم نے امام سے پوچھا کہ آپ کی تو وفات ہو گئی ہے اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ ایسی دعاؤں کا اہتمام کیجیے کہ قدرت اللہ رب العزت ہمارے آپ کے حصے میں قرآن کریم سے یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ محبت ہمارے حصے میں بھی مقدر فرمائے۔ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جواباً فرماتے ہیں کہ ہاں وفات ہو چکی، مگر ہم نے ہمیشہ نمازوں کے بعد اور جب بھی قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، ہر تکمیل کے بعد اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کیا تھا کہ اے رب، برزخ کا ایک طویل زمانہ ہوتا ہے، تو تیری ذات سے اس کی بھیک مانگتا ہوں کہ قبر میں بھی تلاوت کو میرے حصے میں مقدر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کو لوگوں نے قبروں میں اپنی قبر میں تلاوت کرتے دیکھا۔ جب کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ رب العزت کے انتخاب کی لاج رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے اکابر ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے اسباب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب کیسے نیک نفوس بندوں نے کس اخلاص کے ساتھ ایسی درسگاہوں کو وجود دیا، اور اللہ رب العزت نے نیک دل، پاکیزہ جذبات کے حامل اساتذہ کرام کی صحبت جب آپ کے حصے میں مقدر فرمائی ہے، بڑھیا آگے کوشش کیجیے، اپنے اوقات عزیز کی قدر کیجیے اور پوری نظام الاوقات کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے۔ ترقی آپ کا انتظار کر رہی ہے، ترقی کی منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمارے جو عزیز مسابقے میں ترتیلاً اور تدویراً مساہم کی حیثیت سے اپنی تلاوتوں کو پیش کر رہے تھے، مبارکباد، ماشاءاللہ آپ بچوں نے الحمدللہ ترقی کی۔ ہر سال ہم آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کو سنتے ہیں تو سفر کی تھکان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک دل اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کو اور امت کے ان محسنین کو جو ہمیں اور آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو ہمارا آپ کا تعاون کرتے ہیں، جو ہماری آپ کی خدمت کرنے کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب ہی کو ہماری طرف سے بہت بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ سب کے حق کو، آپ کے سب کے حق میں ہم کلمات تبریک کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جن عزیزوں نے ابھی تجوید کی تاریخ پر بہت عمدہ مکالمہ پیش کیا، بہت عمدہ مکالمہ، بچوں جناب کہ مسابقے میں مکالمے کے جزء کو جو شامل کیا گیا ہے
اس کے شمول کا منشا ہی یہ ہے کہ قرات مشق مشاقی پہ ختم نہیں ہو جایا کرتی. اس کا ایک بہت بڑا میدان مکالمے میں آپ نے جن چیزوں کو سنا، نہ معلوم اتنے مطالعے کے بعد انہوں نے اس کو جمع کیا ہوگا، کتنی محنت سے اس کو یاد کیا ہوگا. بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. بچوں نے بہت اچھے پختگی کے ساتھ اسے یاد بھی کیا تھا. انداز بھی ان کا تفہیم کا بڑا اچھا تھا. ہمیں سن کر خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے آپ کی حفاظت فرمائے. آپ اسی طرح ترقی کرتے رہیں. آپ نے جب تجوید کی تاریخ بیان کی اور تجوید کے ثبوت میں آپ نے کئی چیزیں کہی، ہماری طبیعت چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے ان عزیزوں سے یہ عرض کریں کہ بچوں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اس سلسلے کو آگے بڑھائیے اور دنیا کو یہ بتلائیے کہ یہ مشق مشاقی، جیسے یہ کہا گیا تھا کہ مد قرآن کریم میں ایک سوال ہوا تھا کہ بھئی لوگ قرآن نے مد جو ہے وہ ارباب لغت سے لیا ہے اور لغت میں اس طرح کی کوئی بات سمجھیے بچوں اور لوگوں کو سمجھائیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لا گئے، امت کا حال کیا تھا؟ لوگ گانے بجانے میں، نوحہ میں، میوزک میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے تھے. عمدہ خوشگلو افراد قدرت کے اس عطیے کو کیسے غلط راہ پر استعمال کر رہے تھے. وہ عشقیہ اشعار سے شراب کی مجلسوں کو گرمایا کرتے تھے. کیا قدرت نے یہ عطیہ ان کے حصے میں اس لیے کیا تھا کہ وہ شراب کی مجلسوں کو گرمائیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے چونکہ رحمت بن کر تشریف لائے تھے. آپ کو یہ کہاں منظور ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے قدرت کے ایسے زبردست عطیے کو، کیا عطیہ کہ خوش الحان قاری جب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی تنہائی میں بیٹھ کر یا عام مجمع میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے تو قدرت کا کان اس پر آ لگتا ہے. آنا لگتا ہے، قدرت اس کو بڑی توجہ سے سنتی ہے. اللہ رب العزت یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصے کی محنت اور فراست اور حکمت عملی سے امت کا جو مزاج تھا، امت کے مزاج بدلا، اس کے دھارے کو بدلا اور کہا کہ کیا عشقیہ اشعار کو اچھی آواز اور اچھے ترنم میں پڑھنے ہی سے طبیعت کی سیری ہوتی ہے؟ کس نے کہا؟ اگر ایسی عمدہ آواز، پاکیزہ آوازیں اگر پاکیزہ مضامین میں ہو تو پھر پوچھئے ہی کیا، ضبط بھی اتنا خوبصورت اور مصروف بھی کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ایسے خوش الحان لوگ، عمدہ ترنم کے حاملین، بجائے عشقیہ اشعار گانے کے اور میوزک میں اپنے آپ کو ضائع کرنے کے، قرآن کریم ہی میں اس کا استعمال. چنانچہ ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جو نوحہ کی مجلسیں تھی جس میں بلا وجہ فضول کا ایک شخص آتا ہے اور اس کو میت سے نہ کوئی رشتہ داری ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق ہے، اور ویسے ہی وہ مصنوعی انداز میں وہ نوحہ ہو رہا ہے، رونا ہو رہا ہے اور وہ حسن کا اظہار ہو رہا ہے بناوٹی سے. اب قرآن کریم میں عمدہ آواز، شاندار لہجے، تو یہ لہجے اشعار کا جو ٹیسٹ تھا اس سے طبیعت کی جو سیری ہو رہی تھی قرآن کریم سے کیسے ہوتی؟ مضامین پاکیزہ لیکن ترنم کہاں سے لاتے؟ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں عربی زبان، عربی تکلم میں کہیں غنہ بھی نہیں ہے، کہیں مد بھی نہیں ہے. غنہ اور مد یہ صرف قرآن کریم میں ہے اور اس کا صحیح استعمال اسی لیے ہوا کرتا ہے کہ آدمی خود بھی پرکیف ہو کر اس کی تلاوت کرے اور اپنے مخاطبین میں بھی کیف گھول دے.
ابھی لوگوں نے یہیں تک مد کو سمجھا کہ قرآن کریم میں مد جو ہے وہ صرف تحسین کے لیے آیا کرتا ہے، غنہ صرف تحسین کے لیے ہے۔ اب تک لوگوں نے سمجھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور آگے بڑھیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ غنہ مد عربی زبان اور عربی تکلم میں بالکل نہیں ہے، اور مد کے نہ ہونے پر بھی کوئی ترجمہ نہیں بدلتا ہے۔ اولئک کو آپ مد کے ساتھ کہیے، بلا مد کے کہیے، ترجمہ وہی رہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں چونکہ زینوا القرآن باصواتکم، زینوا اصواتکم بالقرآن، اللہ اشد اذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القینۃ الی قینۃ، کیسے کیسے فرامین۔ تو چونکہ اس کی تعمیل اور تعمیل کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ ہمارا طالب علم جب دیکھتا ہے کہ ہاں مد آ رہا ہے تو ایک مشق کرنے والا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم خود بھی محظوظ ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی محظوظ ہو سکتے ہیں۔ لیکن لڑکوں مد صرف اتنے لیے اس کے لیے نہیں۔ آج صبح ہمارے کچھ بچے ہمیں اجرا سنا رہے تھے قرأت صبا، اور جب وہ انہ لرؤوف الرحیم پر پہنچے، اچانک ہماری طبیعت اس طرف، ہمارا ذہن اس طرف متبادر ہوا، ذہن اس طرف ہمارا منتقل ہوا، اور ہم نے امام وش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی۔ ہم نے امام وش رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بیٹھے بیٹھے دعا کی۔ صبح کا وقت تھا، رؤوف میں جب امام وش کے لیے وہ توسط بھی کر رہا تھا، طول بھی کر رہا تھا، میں نے کہا ہاں بھائی اللہ رب العزت کی شفقتیں بیان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ رؤوف یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ کے کئی اوزان ہیں، اس میں فعول جس میں مبالغے کا ایک وزن ہے۔ اللہ رب العزت کی شفقتوں کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جہاں رؤوف کا صیغہ اور یہ وزن یہ اس کی شفقتوں کے اضافے کو بیان کرتا ہے، اسی کی مناسبت سے کہیے امام وش رحمۃ اللہ علیہ توسط کر کے اور طول کر کے اس مبالغے کو بیان کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ مد صرف تحسین کے لیے؟ غور کیجیے، قرأت کی ایسی چیزوں کو آپ کو سمجھیے اور اللہ کے بندوں کو سمجھائیے۔ ابھی ہمارے قائد صاحب تلاوت کر رہے تھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کے بعد کی صورت تھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، سورہ قاریہ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، سورہ زلزال کے بعد آپ نے سورہ عادیات پڑھی، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ قاریہ، اور اس میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ۔ دیکھیے قرآن کریم نے من ثقلت موازینہ، نیک اعمال کی ثقالت، اس کی زیادتی، اس کی کثرت، اب کثرت چاہے تعداد کے اعتبار سے ہو یا اخلاص جیسی کیفیت کے اعتبار سے ہو، لیکن کثرت ہے، وہ ثقالت ہے، وزندار گناہ ہے۔ تو چونکہ نیکی کی زیادتی ہے، قرآن کریم نے اس کو گننے کی زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ۔ اور جن کے یہاں نیکی کی زیادتی نہیں ہے تو اس کو بغیر گننے کے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ۔ جب آدمی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کے ساتھ معنی کو چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے قرآن کریم کی تعبیر اور اس کے الفاظ کی سیٹنگ وہ اس پر کھلتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت بلکہ قرآن کریم کے اعجاز کا معترف ہوتا ہے۔ کیا قرآن کریم ہے! ہمارے طالب علم ابھی الف لام میم میں ابو جعفر کی روایت پڑھتے ہوئے سبقہ کر رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا، وہ پڑھ رہے تھے الف لام میم، سبقہ کر رہے ہیں۔ ہم تو ایسا نہیں پڑھتے، امام ابو جعفر کی ہم سبقہ ہے۔ دعا کیجیے امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس قرأت کے کمال اور خوبی کو سمجھیے کہ حروف مقطعات کو مقطعات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کی ترکیب نہیں ہوتی، یہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، ملتے نہیں، گلتے ملتے نہیں ہیں، یہ الگ رہتے ہیں۔ حروف مقطعات کو مقطعات اسی لیے کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں یہ کسی میں داخل بھی ہو جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں۔ قاسم میم میں کیا ہوگا؟
الف لام میم میں لام کی میم میم کی میم میں داخل ہو گئی، تاسیم میم میں نون میم میں داخل ہو گیا، کاف ہے عین صاد میں عین کے نون کا اخفا ہو رہا ہے کس کے آنے پر؟ صاد، تو آپ نے اس کو ملا لیا کس کے ساتھ؟ صاد کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ کہیں کہیں اس کا گلنا ملنا بھی ہوتا ہے، لہذا وہ دو جہتین ہیں۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سب قراء سے ہٹ کر یہاں سکتہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ سکتہ موجب انفصال بھی ہوتا ہے اور موجب اتصال بھی ہوا کرتا ہے۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سکتہ کر کے حروف مقطعات کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں اور اس کی ذات میں جو دونوں وجہیں ہیں، دونوں جہتیں ہیں، سکتہ کر کے ان دونوں جہتوں کی امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عمدہ فن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، یہ بڑی پاکیزہ مجلس ہے، یہ بابرکت مجلس ہے، مستجاب ساعات ہیں، ہمیں اس ذات سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ ذات یہ سارے راز ہم پر منکشف فرما، ایسے سارے اسرار ہم پر منکشف فرما، اور اس ذات نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ہم جیسے شروع میں عرض کر رہے تھے کہ بچوں قدرت کا انعام سمجھیں اور اس کے شکر بجاوی کیجیے اور اس کے شکر کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کے مسابقے کی کامیابی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ ہماری امیدیں ہیں، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسی بافیض درسگاہوں میں اپنے آپ کو صحیح راہ پر رکھ کر، اپنے نظام الاوقات بنا کر، ان اساتذہ کرام کی خدمت اور ان کی صحبت میں رہ کر کچھ ایسے بن کے جائیں جس کے لیے امت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔